کلپ نمبر 1481۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فتح کی آیت نمبر 2 سے 4 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ ترجمہ: تاکہ اللہ تمہارے صدقے تمہارے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور اپنا انعام تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تمہارے صدقے تمہارے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا، اور اس آیت سے فتح کا فیصلہ فرما دینے کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے آپ کے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور آپ کی بدولت امت کی مغفرت فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آیت مبارکہ کے اس حصے سے متعلق فتاوی رضویہ میں بہت تفصیل سے کلام فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک جز کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فتح کی اس آیت کریمہ میں موجود لفظ لکا میں لام تعلیل کا ہے، اور ما تقدم من ذنبک سے مراد تمہارے اگلوں کے گناہ ہیں، اور اگلوں سے میری مراد حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر نسب کریم کی انتہا تک تمام آبائے کرام اور امہات طیبات مراد ہیں۔ البتہ ان میں سے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جیسے حضرت آدم، شیس، نوح، خلیل اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اور ما تأخر سے مراد تمہارے پچھلے یعنی قیامت تک تمہارے اہل بیت اور امت مرحومہ مراد ہے۔ تو آیت کریمہ کا حاصل یہ ہوا کہ ہم نے تمہارے لیے فتح مبین فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے بخش دے تم سے تعلق رکھنے والے سب اگلوں پچھلوں کے گناہ۔ نوٹ: اس آیت مبارکہ سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 394 تا 401 کا مطالعہ فرمائیں۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنا انعام تم پر تمام کر دے۔ آیت کے حصے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فتح کا جو فیصلہ فرمایا، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دنیاوی اور دینی نعمتیں آپ پر تمام کر دے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو رسالت کی تبلیغ اور ریاست میں اصول و قوانین قائم کرنے میں سیدھی راہ دکھا دے، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد فرمائے اور دشمنوں پر کامل غلبہ عطا فرمائے۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے یقین پر یقین میں اضافہ ہو، اور آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کی ملک ہیں، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا۔ اس سے پہلی آیت میں مدد فرمانے کا ذکر ہوا، اور اس آیت میں مدد کی صورت بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی صلح اور امن کے ذریعے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے یقین میں مزید اضافہ ہو جائے، اور عقیدہ راسخ ہونے کے باوجود نفس کو اطمینان حاصل ہو، اور یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے جنگ وغیرہ کے دوران ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر جیسے فرشتے اور ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں، اور وہ اس پر قادر ہے کہ جس سے چاہے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائے، لیکن اس نے کسی اور کو مدد کرنے پر مقرر نہیں فرمایا، بلکہ ایمان والو تمہارے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنا تمہارے ہاتھوں سے ہو، اور اس کی وجہ سے تمہیں ثواب اور دشمنوں کو عذاب ملے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کے تمام لشکروں کا علم رکھنے والا اور ان کا انتظام فرمانے میں حکمت والا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں
اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔